بغاوتیں اور شہادت۔ حضرت عثمان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے، کل ہم نے اس کا تجزیہ پیش کیا تھا۔ آج ہم بغاوتیں اور حضرت عثمان کی شہادت پڑھیں گے۔ آپ نے غور کرنا ہے، یہ سبائی تحریک عبداللہ بن سبا جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ایک عیسائی یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، اور یہ ایسا پروپیگنڈا کرتا تھا کہ جس جگہ یہ جاتا تھا نا تو مخلوق کے خدا اس کا لیکچر سننے کے لیے آ جاتی تھی۔ تو اس نے پوری اسلامی سلطنت میں ایک آگ لگا دی تھی، اور یہ کہتا تھا کہ ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی حضرت علی تھا۔ اس لیے یہ جتنے بھی باقی خلیفہ ہیں یہ نعوذ باللہ غاصب ہیں، تو اس طرح کی یہ باتیں کرتا تھا۔ لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے تھے، اور سبائی تحریک نے بہت زور پکڑا اور پوری اسلامی ریاست میں ان کے پروپیگنڈا پھیل گیا۔ عبداللہ بن سبا نے پہلے بصرہ کا رخ کیا، اور یہاں کے گورنر تھے عبداللہ بن عمر، انہوں نے اس کو نکال دیا۔ یہاں سے یہ چلا گیا کوفہ، یہاں سے بھی نکالا، اور وہاں سے یہ گیا مصر، اور مصر جب پہنچا جہاں اس نے ہزاروں لوگوں کو ورغلایا۔ جب ان حالات کا حضرت عثمان کو پتہ چلا تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس تحریک کو کچل دیں، ان سب کو قتل کر دیں، لیکن حضرت عثمان جو تھے یہ نرم مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے سختی نہیں کی، اور انہوں نے کہا میں قتل و غارت نہیں چاہتا۔ تو سبائیوں نے پھر کوفہ، بصرہ اور دوسرے علاقوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا یہ مدینے میں آ گئے۔ اب جب مدینے میں آئے تو حضرت عثمان سے ان کی بحث ہوئی، جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ سارے کے سارے سوال انہوں نے کیے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے لوگوں کا محاسبہ نہیں کرتے، آپ نے بقی کی چراگاہ جو ہے اپنے لیے، یہ جو پچھلے اس پیریڈ میں میں نے آپ کو بتائے سب کے حضرت عثمان نے جواب دیے اور ان کو مطمئن کیا۔ جب یہ مطمئن ہو گئے تو یعنی تمام الزامات کے جب تو یہ لوگ واپس چلے گئے، دوسرے سال پھر آ گئے۔ جب یہ دوسرے سال پھر آئے تو پھر حضرت عثمان سے باتیں کی، اور اسی دوران حضرت علی آ گئے، دوسرے صحابہ آ گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا بھائی آپ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو واپس چلے گئے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے 3 دن بعد یہ واپس آ جاتے ہیں، یعنی یہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے پھر واپس آ گئے۔ جب ان سے پوچھا آپ واپس کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ خط ملا ہے۔ اصل میں وہ خط جو تھا یہ ان کے حضرت عثمان کے سیکٹری تھے مروان، تو مروان نے ایک خط لکھا، لیکن جب انہوں نے کہا یہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان باغیوں میں سے کوئی کوفہ کا تھا، کوئی بصرہ کا تھا، کوئی مصر کا تھا۔ اب یہ چلے گئے، اچانک پھر سے ان کے پاس اس دور میں تو موبائل فون نہیں تھا، اچانک یہ پھر دوبارہ ایک جگہ کیسے جمع ہو کے آ گئے؟ لہذا یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈا تھا، ایک سازش تھی، اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنا تھا، اس لیے اچانک یہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جی یہ خط جب دکھایا تو حضرت عثمان نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جس خلیفہ کو یہ پتہ نہ ہو کہ خط کون لکھتا ہے تو وہ خلیفہ کیسے بن گیا؟ اس لیے انہوں نے ان کا گھر کا محاصرہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ محاصرہ 40 دن جاری رہا۔ پہلے تو یہ حضرت عثمان کو چھوڑ دیتے تھے کہ جائیں نماز بھی پڑھتے تھے، پانی وغیرہ بھی، بعد میں انہوں نے کیا کیا پانی بھی بند کر دیا، حضرت عثمان پہ پابندی لگا دی باہر آنے پہ بھی۔ اور یہ 2 صحابی ہیں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ ہم ادھر ادھر سے فوج لے کر آتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے کہا یہ امن کا شہر ہے مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، یہاں پہ میں قتل و غارت نہیں چاہتا، اس لیے حضرت عثمان نے منع کر دیا۔ حضرت عثمان کا پھر انہوں نے پانی بند کیا۔ ایک دن یہ عقبی پچھلے راستے سے گھر میں داخل ہوئے۔ اچھا اس میں ایک بات ہے، حضرت ابوبکر کا بیٹا جو تھا محمد بن ابوبکر سب سے پہلے یہ آگے گیا۔ یہ جب آگے گیا انہوں نے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑا، تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے اگر تمہارے والد زندہ ہوتے ہیں تو میں ان کا دوست تھا، وہ کیا سوچتے ہیں؟ تو محمد بن ابوبکر پیچھے ہٹ گیا۔
ٹھیک ہے، یہ پیچھے ہٹا تو ایک دوسرا باغی آگے بڑھا اور حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، اس نے آگے بڑھ کر تلوار سے خلیفہ پر حملہ کر دیا۔ ان کی بیوی تھی حضرت نائلہ، حضرت نائلہ بچانے کے لیے آگے آئیں، ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں، اور وہ ضعیف حضرت عثمان کی بھی عمر کافی ہو گئی تھی اور ان کی بیوی بھی بڑی ضعیف تھی، اور اس طرح ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور جب شہید کیا گیا تو خون سے لت پت معصوم خلیفہ پڑا ہوا تھا، 3 دن تک کوئی اس کو دفنانے کے لیے نہیں آیا، ہر طرف باغی تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر حضرت عثمان کو لے کر گئے، چونکہ جو شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل دینا لازمی نہیں ہوتا، ان کو جا کر ایک جگہ دفن کیا اور قبر کے نشانات بھی مٹا دیے کہ ایسا نہ ہو کہ باغی پھر سے اس کی لاش کو نکال دیں۔ تو اس طرح سلطنت اسلامیہ کا، اسلامی سلطنت کا یہ عظیم خلیفہ جو تھا، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور مدینے کے چاروں طرف باغی جو تھے وہ پھیل گئے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ عثمان کو کس نے قتل کیا، سارے ایک زبان سے کہتے تھے ہم سب نے قتل کیا۔ تو اس طرح یہ فتنہ اور پھیلا، یہ عبداللہ بن سبا کی سازشوں سے، اور اس طرح ان کا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب شہادت کے اثرات دیکھیں، یہ تاریخ اسلام کا عظیم سانحہ تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے مجھے شہید کیا تو یاد رکھو قیامت تک نہ اکٹھے جہاد کر سکو گے، نہ نماز پڑھ سکو گے۔ وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آگے ہم حضرت علی کے دور میں پڑھیں گے کہ مسلمان کی تلوار جو کافروں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ تلواریں مسلمان کے خلاف استعمال کرنے لگا، یعنی ایک طرف بھی کلمہ پڑھنے والا، دوسری طرف بھی کلمہ پڑھنے والا۔ تو آپ آگے ان حالات کا پتہ چلے گا۔ آپ کی شہادت سے ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمان آپس میں لڑتے رہے، جس کی وجہ سے اسلامی ریاست بہت کمزور ہوئی۔ وہ اسلامی ریاست جس نے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو ختم کیا، جس کا نام لینے سے کفار گھبراتے تھے، اب ان کے خلیفہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کا رعب بھی ختم ہوا۔ آگے جی، سیرت حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کی سیرت یہ ہے، بہت نیک انسان تھے، 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور آپ مکہ کے امیر ترین شخص تھے۔ جب مدینہ ہجرت کی تو آپ نے روما کا جو کنواں تھا وہ خرید کر فی سبیل اللہ کہا کہ سب اس کا پانی استعمال کریں۔ آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے مشیر خاص بھی تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کو ذی النورین اور غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذی النورین بھی کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن کو جمع کیا، باقی جو اصل قرآن تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع ہوا تھا، وہ نسخہ پوری اسلامی سلطنت میں پھیلایا۔ آپ نے پہلے اسلامی بحری بیڑے کی بنیاد رکھ کر رومیوں کے چھکے چھڑائے۔ اسی طرح ہر موقع پر آپ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اس کو بڑا کیا۔ آپ نے اپنی جان دے دی مگر مدینہ میں قتل و غارت نہ ہونے دی۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا